الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ حضرات و سامعین، میرے لیے بہت ہی خوش نصیبی اور خوش قسمتی والی بات ہے، میرا وہ شاگرد ملنے کے لیے آیا جس نے مجھ سے سن 2017 میں حفظ مکمل کیا، اور حفظ کرنے کے بعد الحمدللہ فیصل آباد جامعہ سلفیہ میں درس نظامی جو ہے وہ کمپلیٹ کی، تو اور اس کے ساتھ ساتھ میٹرک کلیئر کی۔ میٹرک کے بعد اور درس نظامی کمپلیٹ کرنے کے بعد الحمدللہ ابھی یہ شکرگڑھ شہر کا ہی رہائشی ہے، صاحب گاؤں ہے بمبو چک، تو شکرگڑھ شہر میں کالج میں ابھی زیر تعلیم ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سرکاری ہاسپٹل میں جاب بھی کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مستقل خطابت بھی 3 سال سے ایک ہی مسجد میں کر رہا ہے، ادھر بارڈر کے قریب کوئی گاؤں ہے وہاں پہ۔ تو یہ جو میرا شاگرد آپ کو نظر آ رہا ہے، میرے جتنی تقریباً اس کی ایج بنتی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان طلباء میں سے جب میں شروع میں شکرگڑھ پڑھانے کے لیے اس گروپ میں سے یہ بچہ تھا، تو یہ حافظ وسیم صاحب، عمر مکی صاحب، اور اس کے علاوہ انس مدنی صاحب، علی عبدالرشید صاحب، یہ 7-8 بچے تھے جو جب میں نیو آیا تھا محمد اسلامک سینٹر میں، ان کی فراغت ہوئی تھی مجھ سے، یہ 7 بچے تھے، اور اس کے بعد الحمدللہ وقتاً فوقتاً اگلے سال میں 10 بچے فارغ ہوئے، پھر 20، اس طرح ابھی الحمدللہ 100 سے کراس طلباء کی جو ہے حفاظ کی جو فارغ ہو کے سند لے کے جا چکے ہیں، 100 سے تقریباً کراس ہو چکے ہیں، تو آج یہ ملنے کے لیے آئے، اور الحمدللہ اکثر ہی آتے رہتے ہیں، جو بھی انہوں نے کوئی کام کرنا مجھ سے مشورہ بھی اکثر کرتے ہیں، اور تعلیم کے حوالے سے یا کوئی بھی کاروبار بھی، ایک مرتبہ انہوں نے ایک اکیڈمی بھی بنائی تھی، اسکول بھی بنایا تھا، تو بس وہ کسی وجہ سے وہ ڈسمس ہو گیا، ناکام، یعنی وہ کام چل نہ سکا۔ تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور بہتری ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ اسکول جو بنایا تھا وہ ختم کر کے اپنی یعنی تعلیم کا پھر آغاز شروع کر لیا۔ اب ایک ان کا کام رہ گیا، وہ بھی آپ دعا کریں، ہمارے فالور بھی اور ہم جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے طلباء بھی ہیں، اب ان کی شادی رہ گئی، وہ بھی دعا کریں کہ وہ بھی الحمدللہ ہو جائے۔ اب ڈاکٹر بن گئے، اب شادی کرنا ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو میں نے آج ان کو کہا کہ آپ نے جو ہے جتنے بھی اولڈ طلباء جو ہے وہ حفظ کر کے جا چکے ہیں، ان کی وہ تلاوتیں میں چینل پر شیئر کرتا ہوں، جو ملنے کے لیے آتا ہے، آج آپ آئے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ تلاوت شیئر کرنی ہے، تو آپ سب نے کہا کہ عرصہ میں تلاوت نہیں کروں گا، میں جو ہے شان صحابہ کے موضوع پر نا چند فکرے آپ کے سامنے یعنی طلباء کو پیش کروں گا، اور ہمارے سننے والے فالور کو یعنی سناؤں گا، ان کا ایمان تازہ کروں گا۔ ویسے بھی صحابہ کی عزت پر اکثر لوگ جو ہے ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں، یہ چند دن پہلے ایک اور خبیث انسان نے صحابہ کو جو ہے عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے، تو جب تک مسلمان زندہ، اہل الحدیث کا بچہ زندہ ہے، صحابہ کی موت کے لیے، صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے وہ جو ہے قربانیاں پیش کرتے رہیں، کہ جان کی، مال کی، قلم کی، تلوار کی، ہر چیز کی، تو کیونکہ صحابہ ہمارا ایمان ہے، اگر ہم صحابہ کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو ہمارا ایمان ہی دور ہے، ہم مسلمان ہی نہیں بن سکتے۔ تو اب میں بلا تاخیر، بات لمبی ہوگی، یہ اس کا نام حافظ محمد وسیم بن نوید ہے، اس کا گاؤں بمبو چک ہے، سن 2017 میں اس نے مجھ سے حفظ مکمل کیا، تو آج ملنے کے لیے آیا، تو اس کی جو ہے وہ چند صحابہ کے شان پر چند ایک نصیحتیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے حافظ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ایک بات رہ گئی، یہ الحمدللہ اس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، میرے ساتھ ادھر الحمدللہ 1 سال انہوں نے کلاس بھی حفظ کی پڑھائی ہے، فراغت کے بعد درس نظامی پڑھنے کے بعد، میٹرک کرنے کے بعد نا، بلکہ میٹرک سے پہلے ہی انہوں نے 1 سال میرے ساتھ، ہاں میٹرک کے دوران، تو انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر یعنی 1 سال حفظ کی کلاس بھی پڑھائی ہے، پھر ان کا ارادہ چینج ہو گیا کہ میں جو ہے پڑھنا چاہتا ہوں، پھر وہ تعلیمی شعبے میں یہ نکل گئے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، گر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے اور آج امتحان ہی ہے میرے لیے کہ ساتھ استاد محترم بیٹھے ہوں اور میں تقریر کر رہا ہوں۔ تقریر تو نہیں، بس میں آپ کو سبق ہی سناؤں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے قرآن و حدیث صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے کائنات کے مالک نے کئی ایسے مقامات پر اپنا قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نے کہیں اعلان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ صحیح فلاح پانے والے لوگ، صحیح کامیاب ہونے والے لوگ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ حضرات محترم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نبی کے یار، وہ نبی کے وفادار، وہ نبی کے جانثار ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی کائنات کے امام سے جنت کی بشارتیں لے لی تھی۔ وہ نبی کے صحابہ جو دنیا میں رہتے ہوئے آقا کائنات کے سامنے بیٹھتے رہے، ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ وہ نبی کے صحابہ جن کے بارے کائنات کے رب نے اعلان فرما دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور کہیں مالک کائنات نے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ کائنات کے رب نے اعلان فرما دیا جو بندہ صحابہ کے رنگ میں رنگ جائے گا وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، صحابہ کی زندگی پر عمل کرنا پڑے گا۔ حضرات محترم، آج کل ہمارے ملک میں نہیں پوری دنیا میں کئی ایسے فرقہ واریت اور کئی ایسے گروہ ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ چند دنوں پہلے یہ جناب ایک درندہ اور خبیث انسان اٹھا اور نبی کی صحابیہ پر تان کیا، نبی کی صحابیہ کو برا بھلا کہا۔ میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور سن لو، جب تک یہ اہل الحدیث کے بچے زندہ ہے، جب تک جن کے سانس چلتے ہیں، ان کی زبان چلتی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اور نبی کے صحابہ کا دفاع کرو گے، نبی کی عصمت کا، نبی کے صحابہ کا دفاع کرو گے جن کے بارے کائنات کے رب نے اعلان فرما دیا اولئک ھم الفائزون۔ میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، وعدہ لینے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے صحابہ کا نعرہ بلند کیجئے، اولئک ھم الفائزون۔ کون؟ آپ نے صحابہ کہنا ہے۔ اولئک ھم الراشدون۔ کون؟ اولئک ھم المفلحون۔ کون؟ والذین معہ۔ کون؟
اشداء علی الکفار کون؟ رحماء بینہم کون؟ تراہم رکعاً سجدا کون؟ اور نبی کے وفادار کون؟ نبی کے جانثار کون؟ نبی کے حوبدار کون؟ نبی کے ساتھ کھانے پینے والے کون؟ نبی کے ساتھ احد میں جنگ لڑنے والے کون؟ نبی کے ساتھ بدر میں جانے والے کون؟ نبی کے ساتھ خندق میں جانے والے کون؟ اسی لیے تو کہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ کام صحابہ کا۔ حضرات محترم، ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، میں اس تاریخ کو نہیں مانتا جس تاریخ میں نبی کے صحابہ کے خلاف بکواس کی جا رہی ہو، زبان درازی کی جا رہی ہو۔ کیا میں اس تاریخ کو اپنے بوٹ کی ڈاکٹر پہ رکھتا ہوں؟ جو تاریخ نبی کے خلاف بول جائے، نبی کے صحابہ کے خلاف بول جائے، کیا نبی کے صحابہ کے لیے قرآن کافی نہیں؟ نبی کے یاروں کے لیے قرآن کی صورتیں کافی نہیں؟ کیا نبی کے یاروں کے لیے حدیثیں کافی نہیں؟ حضرات محترم، سیاست کرے، ان تک میں بات پہنچانا چاہتا ہوں، سیاست کرے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا ہے، کوئی کاف لیگ کا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سیاست کرے۔ اگر سیاست کی آڑ میں آ کے کسی نے صحابہ کو برا بلا کہا، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم اس کی زبان بدھی سے کھینچیں۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ الرحمن۔ ہم نبی کے یاروں کا دفاع کرنا اچھے سے جانتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، اور نہیں یقین آئے گا ہم انشاءاللہ الرحمن اپنی تقاریر میں، اپنی تحاریر میں انشاءاللہ صحابہ کے نعرے لگاتے رہیں گے، اور نہیں یقین آئے گا مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، اپنا کان میرے منہ کے ساتھ لگا کے دیکھ لینا، پھر بھی میرے منہ سے آواز یہی آئے گی، صحابہ صحابہ۔ ایک بار آخر پر نعرہ بلند کیجئے، صحابہ 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 صحابہ۔ انشاءاللہ الرحمن خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برخے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ ٹھیک ہے بند